السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آج میں آپ کو ایک نظم کی تشریح اور مرکزی خیال سمجھاؤں گی۔ یہ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی خوبصورت نظم ہے اور اس کا مرکزی خیال اور تشریح جو ہے وہ بہت ہی آسان الفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظم کا نام۔ نظم کا نام ہے ہم بچے۔ جی ہاں، یہ غریب بچوں کے بارے میں ایک نظم ہے اور ہم اس کا تشریح اور مرکزی خیال جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اشعار پڑھتے ہیں۔ عمریں پڑھنے لکھنے والی، کھیلنے کودنے ہنسنے والی، بھولے بھالے سچے ہم بچے۔ جی دیکھیے کتنے خوبصورت شعر ہیں۔ اس میں شاعر جو ہے وہ معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر معاشرے کے ایک افسوسناک پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مزدور طبقے کے بچے کہتے ہیں کہ ہماری عمر تو پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کی ہے، سب ہی بچپن میں کھیلتے کودتے ہیں اور زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم بہت معصوم اور دل کے سچے ہیں اور سچی بات ہی کریں گے کہ یہ معاشرہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا، اور مزدور طبقے کے جو غریب بچے ہیں یہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ جی اگلے شعر ہیں۔ سارے بچے پڑھنے جائیں ہم بیچیں اخبار، گھر کی روٹی دال چلے ہم بکنے کو تیار، دیکھ رہی سرکار بھولے بھالے سچے ہم بچے۔ جی اب ان اشعار میں جو ہے وہ شاعر بچوں کے ان کاموں کا ذکر کر رہا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں۔ شاعر غریب اور مزدور بچوں کی نمائندگی کر رہا ہے کہ یہ بچے کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے بچے اسکول جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو غریب بچے اس وقت اخبار بیچتے ہیں، اپنے گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور ہر سخت سے سخت کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح گھر کا خرچ چلتا رہے اور فاقے سے بچ جائیں، کیونکہ بھوک جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی بلا ہے اور اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ معصوم پیارے پیارے بچے جو ہیں اپنے گھر کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خرچ چلانے کے لیے اپنی ذات تک کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کچھ پیسے کما لیں تاکہ ان کے گھر کی دال روٹی چلتی رہے، گھر کا خرچ چلتا رہے۔ جی اگلے، اور اس میں بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہمارا بھی حق ہے لیکن بھوکے رہنا بھی دشوار ہے، اور ہماری حکومت بھی ہمارے حقوق کے لیے کچھ نہیں کرتی اور خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہم تو معصوم اور بھولے بالے بچے ہیں، ہم سچ ہی بولیں گے کہ ہمارے حقوق کے لیے آج تک کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی معاشرے نے اور نہ ہی اس حکومت نے، اور یہ لوگ بس ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگلے اشعار ہیں۔ میلے کپڑے پہنے ہم اجلی کاریں چمکائیں، اونے پونے پیسے لے کر روکھی سوکھی کھائیں، پیٹ کی آگ بجھائیں، بولے بالے سچے ہم بچے۔ اچھا جی، آپ نے اکثر سڑکوں پہ دیکھا ہوگا کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے بچے جو ہیں وہ گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ ان اشعار میں کہتا ہے کہ مزدور بچے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میلے کچیلے کپڑے پہنے لوگوں کی قیمتی اور صاف گاڑیوں کو اور چمکاتے جاتے ہیں تاکہ چند پیسے حاصل کر سکیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکیں۔ اتنی محنت کے بعد بھی اتنے ہی پیسے ملتے ہیں کہ جن سے ہم روکھی سکھی ہی کھا سکیں، ہمیں کوئی اچھی خوراک، کوئی صحت مند خوراک جو ہے وہ نہیں ملتی کہ جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہو، بس اس معمولی سی مزدوری سے ہم روکھی سکھی کھا سکتے ہیں، اور ہم معصوم اور بھولے بالے بچے یہ سب کچھ سہنے پر مجبور ہیں۔ چھوٹے موٹے قہوہ خانے اپنے دم سے جاری، 16 گھنٹے کام کریں پھر اگلے دن تیاری، مالک کی عیاری بھولے بھالے سچے ہم بچے۔ اب ان اشعار میں شاعر جو ہے وہ بچوں کے اور کام کا ذکر کر رہا ہے جو کہ وہ ہوٹلوں وغیرہ پہ کام کرتے ہیں۔ جی مزدور بچے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے اور چائے کے ہوٹل ہماری وجہ سے ہی چلتے ہیں،
ہم 16 گھنٹے ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں اور اگلے دن کی تیاری بھی مالک بہت چالاکی سے ہم سے کروا لیتے ہیں، اور اگلے دن کا کام بھی ایک ہی مزدوری میں کروا کر ہی ہمیں چھٹی ملتی ہے۔ ہم معصوم بھولے بالے بچے اپنے حقوق سے انجان اس عیاری کے سامنے بے بس ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا اور مالک ان سے کم مزدوری میں زیادہ کام کروا لیتے ہیں۔ جی، یہ اس نظم کے آخری اشعار ہیں۔ بچپن میں قالین بنے اور دھاگے پھانکتے جائیں، اوروں کی عیاشی خاطر اپنی جان سے جائیں، بچے ہی مر جائیں، بھولے بھالے سچے ہم بچے۔ اب ان اشعار میں شاعر جو ہے وہ ایک بہت تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاعر مزدور بچوں کی حالت زار بیان کر رہا ہے کہ یہ بچے بچپن میں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے خوبصورت قالین بنتے ہیں اور دھاگے پھانکتے ہیں، دوسروں کے آرام اور سکون کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں۔ ان قالینوں کے ذرات سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر میں ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیمار زدہ زندگی موت ہی تو ہے۔ اور یہ بھولے بالے بچے من کے سچے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، اور یہ بچے جب ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں، کپڑے کے کارخانوں میں، قالینوں کے کارخانے میں، تو ان کو بہت کم مزدوری ملتی ہے اور بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، دمے کی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں۔ تو اس طرح یہ چھوٹی عمر میں ہی موت کو گلے لگا لیتے ہیں اپنی غربت کے ہاتھوں، اور اپنی غربت کی وجہ سے یہ بچے مجبور ہو جاتے ہیں ایسا کام کرنے پر۔ جی، اب اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں معاشرے سے جبری مشقت کو ختم کرنا ہوگا، خاص طور پر بچوں سے محنت مزدوری نہیں کروانی چاہیے، اور ان غریب مزدور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومتی اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے۔ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی اس مزدور طبقے کا خیال کرنا ہوگا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، تاکہ یہ بچے بھی کچھ تعلیم حاصل کر سکیں اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی تشریح اور مرکزی خیال اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اب اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اب مزید اور کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔